دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ انوار حدیث ہمارا جاری وساری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کے لیے عرش کے سائے کی بشارت دی کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ جن کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جن افراد کا تذکرہ کیا ان میں سے کئی ایک کا تذکرہ الحمدللہ ہم سن چکے ہیں، مثلاً بخاری مسلم کی مشہور حدیث مبارکہ جس میں 7 ان افراد کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ بادشاہ کہ جو انصاف کرنے والا ہے، وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ پاک کی عبادت میں ہوئی، وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا رہے، وہ 2 شخص کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کے لیے جمع ہوں، اسی پر جدا ہوں، اللہ پاک کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، وہ شخص کہ جس کو اعلیٰ گھرانے والی، بڑے گھرانے والی عورت، حسن و جمال والی عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ پاک کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، وہ شخص کہ جو صدقہ کرے اور صدقے کو اتنا خفیہ رکھے، اتنا پوشیدہ رکھے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ان افراد کے لیے عرش کے سائے کی بشارت دی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی امتی کی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح جو شخص حسن اخلاق کا حامل ہوگا، حسن اخلاق اس کے اچھے ہوں گے، اس کو بھی اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس طرح کئی افراد کا تذکرہ الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج کے سلسلے میں بھی 3 ایسے نیک اعمال کے حوالے سے سنیں گے کہ جو یہ عمل کرنے والا ہوگا، کل بروز قیامت اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ اظلہ اللہ تحت عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی وہ شخص کہ جس میں 3 طرح کی باتیں پائی جائیں، اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ الوضوء علی المکارہ، یعنی جب مشکل ہو تو مشکل کے موقع پر وضو کرنا، یعنی وضو کرنا جب دشوار ہو تو اس وقت وضو کرنا۔ والمشی الی المساجد فی الظلم، یعنی اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانا۔ واطعام الجائع، اور جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا۔ یہ 3 عمل جس کے اندر ہوں گے، اللہ پاک کل بروز قیامت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کہ جب وضو کرنا دشوار ہے، مثلا سخت سردیاں ہیں جس میں وضو کرنا بندے کو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ پانی اگر گرم بھی ہو تو بھی بندہ مشکل سے وضو کر پاتا ہے، تو ایسی حالت کے اندر وضو کرنا، یوں ہی اندھیرے میں، جیسے مثال کے طور پہ فجر کا وقت ہو رہا ہے، یا ایسے علاقے کے جہاں پر مغرب عشاء کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے اور روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، اس حال میں جو مسجد کی طرف جاتے ہیں، یوں ہی وہ شخص کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ تینوں کے تینوں جو عمل ہیں، ان تینوں کے حوالے سے مختصر تفصیل سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بات
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی سختی میں، یعنی جب بندے کو وضو کرنا مشکل ہو اس حال میں وضو کرنا، اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، یعنی کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کے ساتھ، یعنی جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یعنی مشکل موقع پر، سختی کے موقع پر، دشواری کے موقع پر کامل وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف آنا جانا زیادہ رکھنا، زیادہ قدم کے ساتھ مسجدوں کی طرف جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بندے کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گویا ایسا ہے جیسا کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کی طرح ہے، سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کی طرح ہے، یعنی بندہ دشمن کی سرحد پر گھوڑے باندھ کر موجود ہو، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے کہ جو یہ عمل کرنے والے ہیں ان کو ان کے ساتھ ملایا ہے، فرمایا فذالکم الرباط، یہ گھوڑے باندھنے کی طرح ہے، سرحد پر گھوڑے باندھنے کی طرح ہے، سرحد پر گھوڑے باندھنے کی طرح ہے، سرحد پر گھوڑے باندھنے کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان لہ من الاجر کفلان، یعنی جو مکمل وضو کرے سخت سردی کے عالم میں، سخت سردی ہے اس میں مکمل وضو کرتا ہے، فرمایا اس کو اللہ پاک 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے، یعنی جو میزان کے 2 پلے ہیں وہ اس کے اجر سے بھر جائیں، اللہ پاک اس قدر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ بندہ مشکل کے اندر آ رہا ہے، دشواری کے اندر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مکمل طور پہ وضو کر رہا ہے، تو اللہ پاک کو یہ بات زیادہ پسند ہے۔ یعنی ایک عام حالت کے اندر ہم وضو کرتے ہیں اس پر بھی ثواب کی بشارتیں آئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب بندہ مشکل میں ہوگا، سخت سردی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس میں اس کے پیش نظر فقط ایک ہی بات ہوتی ہے کہ چونکہ میرے رب عز و جل کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، اس لیے وہ مکمل طور پہ وضو کرتا ہے۔ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے اور اس کو عام وضو کے مقابلے میں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بشارت اسے یہ دی گئی کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ایک بشارت یہ دی گئی کہ اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، ایک بشارت یہ دی گئی کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ مسجدوں کی طرف کثرت کے ساتھ آنا جانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کئی حدیثوں کے اندر اس کی ترغیب دلائی ہے کہ بندہ مسجدوں کی طرف دور بھی رہتا ہے تو آئے، اس لیے کہ جتنے قدم چل کر وہ مسجد کی طرف آئے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ جل شانہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں، صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، قبیلہ بنو سلیمہ یہ مدینہ منورہ کے کناروں پر رہتا تھا، اور وہاں سے یہ لوگ چل کر مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں آیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، تو دور پڑتا تھا کافی۔ تو ایک مرتبہ مسجد نبوی کے پاس مکانات کچھ خالی ہوئے، تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ یہ لوگ وہیں رہیں، اس لیے کہ ایک تو مدینہ منورہ کی سرحدوں پر یہ رہتے تھے تو اس سے وہاں کی حفاظت ہوتی تھی، دشمن کا خطرہ ہوتا تو یہ لوگ اطلاع دے سکتے تھے۔ اب یہ وہاں سے آ جاتے تو مدینہ منورہ کی جو سرحدیں تھیں اور اس کا بالکل بارڈر تھا وہ خالی ہو جاتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وہیں رہنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ تم اپنے قدموں کو شمار نہیں کرتے، یعنی جتنے قدم چل کر تم مسجد کی طرف آ رہے ہو
اللہ جل شانہ ہر قدم کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جو وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد نماز کے ارادے سے وہ نکلتا ہے، تو وہ نماز ہی میں ہے جب تک اس کا ارادہ نماز کے لیے ہے۔ اس کے ہر 2 قدموں کے بدلے 1 قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ اجر اس کے لیے ہے کہ جو دور سے آنے والا ہے، جس کا گھر دور ہے، وہاں سے چل کر وہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے چونکہ ثواب ملتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے سب سے زیادہ اجر ہے۔ لوگوں نے عرض کی اے ابو ہریرہ کس وجہ سے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے چونکہ اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ وضو کرنا اور پھر اس کے بعد مسجد کی طرف آنا یہ کس قدر پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فی بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر وضو کرے، فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کرے، یعنی مکمل وضو کرے، جیسا وضو کرنے کا طریقہ ہے سنت کے مطابق پورا وضو کرے، ثم اتى المسجد، پھر اس کے بعد وہ مسجد میں آئے، فہو زائر اللہ، تو گویا کہ وہ اللہ پاک کے جلووں کی زیارت کرنے والا ہے۔ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، جب بندہ کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے جس کی زیارت کی جا رہی ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، جو اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اس کی رسپیکٹ کرے، اس کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے۔ اب ظاہر ہے کہ بندہ مسجد جا رہا ہے، اللہ پاک کے جلووں میں گم ہوگا، اللہ پاک کی رحمتوں میں آئے گا، تو اللہ پاک اس کو عزت و اکرام عطا فرمائے گا۔ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں جب اندھیرا ہو تو اس وقت مسجد کے اندر آنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب مسجد میں آنا بندے کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر جو پرانا دور تھا اس میں ظاہر ہے کہ اتنی لائٹیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو اندھیرا ہوتا تھا، تو ایک خوف کی کیفیت بھی ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ایسے موقع پر آنا مسجد کے اندر مشکل ہوتا تھا۔ لیکن اب جو ہمارا دور ہے اس میں روشنی کا وافر انتظام ہوتا ہے، جگہ جگہ لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سڑکیں روشن ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو خاص طور پہ فجر کا وقت ہوتا ہے یا عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو مسجد میں آنے میں سستی ہوتی ہے، تو اس لیے بالخصوص ان اوقات کے اندر مسجد میں آنے کی ترغیب دی گئی کہ جس وقت میں بندہ مسجد کے اندر آنے میں سستی کرتا ہے۔ لہذا اندھیرے کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں بندہ عام طور پہ یہ سوچتا ہے کہ میں گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لوں، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث طیبہ میں اس بات کی ترغیب دی اور خوشخبریاں سنائیں کہ جو بندہ ایسی حالت میں مسجد کے اندر آئے گا، ایک تو اللہ پاک عرش کا اسے سایہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ ابتدا میں ہم نے سنا۔ مزید حدیثیں اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو کہ جو مسجدوں کی طرف اندھیرے میں چل کر آتے ہیں، قیامت کے دن کے لیے ان کو نور تام کی یعنی مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو مسجدوں کے اندر آئیں گے اندھیرے کے اندر، آج اندھیرے میں آ رہے ہیں، لیکن قیامت کا وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس وقت اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو مکمل نور عطا فرمائے گا، کامل نور، کامل روشنی ان کو اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة، یعنی جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف آئے، قیامت کے دن وہ شخص اللہ پاک سے نور کے ساتھ ملاقات کرے گا، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ نور ہی نور ہوگا، اس کے پاس روشنی ہی روشنی ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاہ اللہ نورا یوم القیامہ، کہ جو بندہ رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو نور عطا فرمائے گا۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو
مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص وہ مواقع کہ جس میں مسجدوں کے اندر تعداد کم ہو جاتی ہے، لوگ آنے میں سستی کرتے ہیں، بالخصوص فجر میں، اللہ جل شانہ اس وقت ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ایک بہت بڑا نیکی اور اجر کا کام ہے، کیونکہ بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی مخلوق خالی نہیں ہے۔ جس کو اللہ پاک نے سانس عطا کیا وہ غذا کی محتاج ہے، ہر شے غذا کی محتاج ہے۔ جو مخلوق ہے، انسان ہے، ان میں کوئی بھی ہو، ہر ایک یہ غذا کا، کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے کھانے کا بندوبست فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے اس دنیا کو چونکہ عالم اسباب بنایا ہے، ایک دوسرے کے لیے ذریعہ اور سبب بنایا ہے کہ حاجتیں لوگوں کی، پریشانیاں لوگوں کی ایک دوسرے کے ذریعے پوری ہوتی ہیں اور دور ہوتی ہیں، یعنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ مخلوق ایک دوسرے کی مدد کرے، یعنی ایک شخص دوسرے کی مدد کرے۔ اس بات کو اللہ پاک بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو بھوکوں کو اور ایسے محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ جن کو کھلانے کی حاجت ہے، اور ان لوگوں کی مذمت کی کہ جو نہ خود دوسروں کو کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ سورۃ الدہر کی آیات میں اللہ پاک اہل بیت اطہار کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی وہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم تم کو کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی طرح کی جزا کا ارادہ، یعنی بدلے کا ارادہ نہیں کرتے، اور نہ ہی تم سے ہم کسی طرح کا شکریہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی کہ جو بھوکوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو لوگ اس کے برخلاف چلتے تھے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ان کی مذمت بیان کرنے کے ساتھ ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ ان کافروں کا ایک جو گناہ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلایا کرتے تھے، لوگوں کو ابھارا نہیں کرتے تھے۔ احادیث طیبہ بکثرت اس حوالے سے موجود ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا تو کھانا کھلائے، اور جس کو تو جانتا ہے یا جس کو نہیں جانتا ہر ایک کو تو سلام کرے۔ یعنی اسلام کے بہترین کاموں میں سے ایک کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، امام طبرانی مکارم الاخلاق میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا یعنی جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کو سیر کر دے، خوب کھلا دے اس کو، تو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائے گا۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے کامل ولی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کی طرف جانے والے، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے والے ہر راستے کو دیکھا، یعنی جانے والے راستوں پر نبی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جد و جہد کرتے رہے، سارے معاملات کو دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑھ کر جس چیز کو میں نے پایا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلا کر بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ عمل بھی ضرور کیجئے، لیکن کھلائیے اسی کو کہ جو واقعی مستحق ہو، جس کو کھلانے کی ضرورت ہو۔ فارمیلٹی کبھی بھی نہ کیا کریں۔ جب آپ ایسے افراد تک کھانا پہنچائیں گے کہ جو واقعی اس کھانے کے مستحق ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جو اجر عطا فرمائے گا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ جل شانہ اس میں ایک بہت بڑا انعام یہ عطا فرمائے گا کہ دل کا اطمینان اور دل کا سکون عطا فرمائے گا
دل اس سے بڑا مطمئن رہے گا۔ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، جو مانگتے پھرتے ہیں، ان میں بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو کسی طرح مستحق نہیں ہوتی، ان کو دے کر اپنی جان چھڑوا لینا، یہ سمجھ لینا کہ ہم نے کارنامہ انجام دے دیا، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ ایسے افراد تک پہنچیں، بالخصوص اپنے خاندان کے افراد تک کہ جن کو واقعی ان چیزوں کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، ان تک ہی کھانا یہ راشن پہنچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ انتہائی جامع ہیں۔ عرش کا سایہ جو عطا فرمانے کی بشارت دی ہے، اس پہ فرمایا اطعام الجائع، یعنی جو شخص بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا، اس کو کھانا دے دینا، یہ اصل چیز ہے۔ نہ یہ کہ پیٹ بھرے کو دے دیا جس کو حاجت ہی نہیں تھی، تو اس کے اپنے احکام ہوں گے، جداگانہ اس کی صورتیں ہوں گی۔ لیکن اگر یہ بشارت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑی سی جد و جہد، تھوڑی سی کوشش کرنا پڑے گی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تینوں باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے سارے خاندان کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن